تعلیم گھر گھر ہر گاؤں ہر نگر شعبہ تعلیم میں انقلابی قدم ڈیجیٹل تعلیم کا آغاز وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیلی اسکول پاکستان اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا اپلیکیشن کے ذریعے 6 لائیو چینل پر تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز کی سہولت میسر آ سکے گی تعلیم کی ڈیجیٹلائزیشن وقت کا تقاضا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم کا فروغ ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے پیچھے رہ جانے والے بچوں کو قومی میں شامل کرنے سے فراہم کرنا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل سپہر 4 بجے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوگا ریاستی عملداری یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے جائیں گے پولیس اور عدالت پر مسلح جتھوں کے پرتشدد حملوں کی تحقیقات کے لیے ہائی پاورڈ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی سمری تیار وزارت داخلہ آج وزیر اعظم کو سمری بھجوا رہی ہے جے آئی ٹی 7 دن میں تحقیقاتی رپورٹ پیش کرے گی جس کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی کی جائے گی دہشت گرد چھپ کر ہی عدالت آتے ہیں وقت دور نہیں منہ چھپا کر آنا پڑے گا مریم نواز کے نیب سیل میں کیمرہ لگا کر اپنے موبائل پر دیکھتے تھے اس وقت کوئی شرم اور حیات تھی شہباز شریف کی بیٹی کے گھر نیب کو حملہ کرنے کا حکم دیتے شرم آئی فریال ٹالپور کو عید پر اسپتال سے گھسیٹ کر لاتے ہوئے اور مسجد نبوی اور لندن میں مجھ پر حملہ کراتے شرم آئی کیا پنکی کو ہیرے انگوٹھیاں لیتے ڈر لگا اور چیخیں نکلی تھی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان سے استفسار وفاقی حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل رکشہ اور 800 سی سی سے کم گاڑیوں کے لیے 100 روپے کم قیمت پر پیٹرول کی فراہمی کے اعلان پر عوام میں خوشی کی لہر یہ اعلان ثابت کرتا ہے کہ موجودہ حکومت غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے عوامی رائے رمضان پیکج کے تحت متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد میں مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری شمسی سال کے آغاز اور بہار کی آمد پر ایران اور افغانستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں قدیم تہوار نوروز روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں بھی نوروز کے موقع پر روایتی تقاریب ڈاڈا کی رسم بھی ادا کی گئی اور تقریب کے شرکاء میں خوش میوجات بھی تقسیم کیے گئے سعودی عرب قطر اور دیگر خلیجی ممالک میں رمضان المبارک کے چاند کی رویت آج ہوگی پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور زونل کمیٹیوں کے اجلاس کل شام طلب کیے گئے ہیں پوچھتے ہیں یہ کہ شاعری کیا ہے ہائے ایسی بھی سادگی کیا ہے اظہار کے لطیف ترین ذریعے شاعری کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے اس سال کا تھیم ہے ہمیشہ شاعر رہیں نثر میں بھی اور اسلام آباد پنجاب سندھ خیبر پختونخوا بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مختلف علاقوں میں یالہ باری منڈی بہاؤالدین اور مضافات میں یالہ باری سے ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی خیبر پختونخوا پنجاب بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی توقع السلام علیکم ناظرین نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں عروج فاطمہ ناظرین ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا
سمی خان اس رمضان المبارک رہیں ہمارے ساتھ. رمضان پاکستان. ویلکم بیک. ناظرین، تعلیم گھر گھر، ہر گاؤں، ہر نگر. حکومت کا شعبہ تعلیم میں انقلابی قدم. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیلی اسکول اپلیکیشن کا اجرا کر دیا. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم کا فروغ ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے. پیچھے رہ جانے والے علاقوں کے بچوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے. تقریب کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تعلیم کی ڈیجیٹلائزیشن وقت کا تقاضا ہے. ٹیلی اسکول اپلیکیشن کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور اساتذہ کو معیاری تربیت کی فراہمی بنیادی اہمیت رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اساتذہ کی معیاری تربیت کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر مربوط حکمت عملی پر عمل کرے گی. ٹیچرز ٹریننگ کے لیے وزیر تعلیم کو صوبوں کے ساتھ مل کر ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے. پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے تو ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دینے ہوں گے. 1 لاکھ نہیں، لاکھوں لیپ ٹاپس دینے ہوں گے تاکہ پورے پاکستان میں ہمارے قوم کے یہ آئندہ ہونہار معمار وہ جدید تعلیم کے جو اسلوب ہیں ان سے وہ روشناس ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی ترقی کے لیے نجی شعبے اور صوبوں سے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ووکیشنل جو ٹریننگ سینٹرز ہیں اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر، صوبوں کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو آگے بڑھائے. ملک بھر میں جو بہترین ادارے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو باقاعدہ شفاف پروسیس کے ذریعے ان کو آپ ہائر کریں اور فی بچہ یا بچی ان کے اوپر انویسٹ کریں اور وہ ان کو ٹریننگ دیں. جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں بے سہارا، ان بچیوں اور بچوں کو ان کے سروں پر دست شفقت رکھنا یہ ہمارا فرض ہے. ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہمارا فرض ہے. بلوچستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ اعلیٰ یہ جو دانی اسکولوں کا انتظام کریں گے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں موجود ایجوکیشن ٹریننگ سینٹرز میں جدت لانے کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے ٹیلی اسکول اپلیکیشن کے اجرا پر وزیر تعلیم اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ ٹیلی اسکول اپلیکیشن وزیر اعظم کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے کی کڑی ہے. انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا کے دوران فاصلاتی تعلیم کی اہمیت مزید بڑھی. لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ کی فراہمی تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات ہیں. وفاقی سیکرٹری تعلیم وسیم اجمل نے ٹیلی اسکول اپلیکیشن کے حوالے سے بتایا کہ اس ایپلیکیشن کا مقصد تعلیم کا ہر جگہ اور ہر صورت میں فروغ ہے. اس میں 6 لائیو چینلز پر تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز کی سہولت میسر ہوگی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر ٹیلی اسکول اپلیکیشن کا اجرا بھی کیا. تقریب کے اختتام پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہونہار طلبہ میں کروم بکس بھی تقسیم کی. ٹیلی پاکستان ایپ ڈیجیٹل تعلیمی پاکستان کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور اس ایپ کے لانچ ہونے کے بعد وفاقی دارالحکومت کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں میں بھی بچے ڈسٹنس ایجوکیشن سے مستفید ہو سکیں گے. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور اب تعلیم ڈیجیٹلی تمام لوگوں تک پہنچے گی، بچوں تک پہنچے گی، خاص طور پر وہ بچے جو کہ محروم رہ جاتے ہیں، اسکول نہیں جا پاتے یا پھر کسی اور وجہ سے ان کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے. تو اسی پر بات کریں گے. ماہر تعلیم سمی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سمی خان صاحب. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو. اور آج جو اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس کا آغاز کیا ہے، خاص طور پر ڈسٹنس لرننگ کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے موجودہ دور کے اور آئندہ دور کے تقاضوں کے حوالے سے؟ جی شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. دیکھیں جی، ڈسٹنس لرننگ یا ڈیجیٹل بیسڈ لرننگ جو ہے یہ فیوچر ہے اور یہ کافی پوری دنیا میں پھیلا ہے اور کووڈ کے زمانے میں تو خیر یہ بہت تیزی سے پھیلا.
اس سے بہت سی لرننگ بھی ہوئی. ظاہر ہے یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے. اس میں کچھ ہمیں چیزیں ہم نے سیکھی کووڈ کے دوران, کچھ جب ہم مزید اس کو انٹروڈیوس کریں گے تو اس میں سیکھیں گے. بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ یہ فیوچر ہے اور اس کو ایک تعلیم کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعے کے طور پہ استعمال کرنا بے حد ضروری ہے. صرف اس میں جو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو لیسنز لرنڈ ہے وہ ہم کس طرح اس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. مثلا ہم نے یہ دیکھا کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں پرائمری لیول کے, وہ بغیر استاد کے ڈیجیٹل لرننگ جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس کیس میں ڈیجیٹل میڈیا اگر اسکولوں میں پہنچ جائے اور استاد کے ذریعے استعمال ہو تو بچے بہتر سیکھ سکتے ہیں. پری اسکول بچوں کے لیے جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سمیع خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ان علاقوں میں جہاں پر آسائشیں جو ہیں وہ پہنچنا بہت مشکل ہوتی ہیں, بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے, ان کے لیے یہ اقدام کیسا ہے؟ دیکھیں اقدام میں ہمیں یہ پہلی بات تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ کبھی بھی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آل اور نتھنگ, کہ یا سب مستفید ہوں یا کوئی بھی نہ ہو. یہ آہستہ آہستہ پھیلے گا. ہمارے بہت سے ایسے علاقے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید معاشی طور پہ بہتر ہیں, وہاں پہ بھی کوئی اتنے حالات اچھے نہیں ہوتے. مثلا شہروں کے اندر بھی ایسے علاقے ہیں جہاں ڈیجیٹائزیشن تو پہنچائی جا سکتی مگر وہاں غربت ہے, وہاں اس کی ضرورت ہے. تو ڈیجیٹائزیشن کا اور آپ کا جو انٹرنیٹ نیٹ ورک ہے اور وہ نیٹ ورکنگ کی پاکستان میں مزید امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے. اور بہت دور دراز علاقوں میں شاید آپ جو سب سے زیادہ ہمارا ٹیریسٹریل ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس کی آؤٹ ریچ سب سے زیادہ ہے جی. تو اس کے حد تک تو ظاہر ہے ہم آؤٹ ریچ بہت بڑھا سکتے ہیں. مگر اگر ہم انٹرنیٹ کی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سا نیٹ ورک اور اپنا جو انفراسٹرکچر اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دور دراز علاقوں تک بھی اس کو پہنچا سکیں. مگر نیٹ ورک پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کو ایک شعور بھی دینا ہوگا, خاص طور پہ اساتذہ کو اور والدین کو, کہ یہ ایک سہولت موجود ہے, اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے, گھر کے اندر اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے, اسکول میں کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. تو بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت شاید بہت دور دراز علاقوں تک تو کم از کم انٹرنیٹ بیسڈ ڈیجیٹائز میڈیا نہ پہنچ سکے, مگر وقت اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا آغاز نہ کریں. ہمیں اس کا آغاز بہرحال کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. بالکل صحیح. سمیع خان صاحب, وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بڑا کلیئرلی کہا ہے اسکل بیسڈ لرننگ اور اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. تو دور حاضر کے تقاضوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا پھر فیوچر کی بات کریں اور پوری دنیا کو اگر کمپیٹ کرنا ہو, اسکل بیسڈ لرننگ اور ڈیجیٹل لرننگ ان دونوں کا اگر ہم دیکھیں ان کو ایک ساتھ کرنا اور پھر تعلیم کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھانا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, خاص طور پر اگر جونیئر لیول سے ہی اسٹارٹ کر دیا جائے ڈیجیٹل ٹریننگ کا یا پھر ڈیجیٹل لرننگ کا سلسلہ. دیکھیں پہلی چیز ہے دیر از اے کانسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں 21st سینچری لٹریسی. پہلے ہمارا لٹریسی کا کانسیپٹ ہوتا تھا ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. ابھی لٹریسی کے کانسیپٹ کے اندر ڈیجیٹائزیشن یا ایبلٹی ٹو یوز ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس میں شامل ہو چکا ہوا ہے. اور ظاہر ہے جتنی جلدی آپ بچے کو انٹروڈیوس کریں گے اس میڈیم کے ساتھ اتنا وہ زندگی میں آگے اس کو استعمال کر سکے گا, کیونکہ آگے جتنا بھی ترقی ہو رہی ہے یا جتنا بھی استعمال ہے, آپ عام دفتروں میں دیکھیں تو بہت کم کاغذ پینسل استعمال ہوتا ہے, زیادہ تر یہی ڈیجیٹل میڈیا استعمال ہو رہا ہے اور اب تو بہت ایڈوانس لیول پہ ہو رہے ہیں. تو ڈیجیٹائزیشن بالکل شروع سے ہی ہماری ہونا بہت ضروری ہے. جہاں تک اسکلس کا تعلق ہے, ٹیکنیکل ووکیشنل کا تعلق ہے, وہ ایک تھوڑی مختلف فیلڈ ہے. ظاہر ہے اس میں بھی ڈیجیٹائزیشن اور الیکٹرانکس اور کمپیوٹر کا اپنا ایک رول ہے, مگر وہ ایک تھوڑی سی مختلف بحث ہو جاتی ہے. صحیح. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیلی اسکول اپلیکیشن کا اجرا کر دیا ہے. ماہر تعلیم سمیع خان, آپ ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں ڈیجیٹلائزیشن کی یا پھر انٹرنیٹ کے سے استفادہ کرنے کی, تو تعلیم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہمیشہ اگنور ہوتا آیا ہے. گو کہ کووڈ کے دنوں میں بات کی تو بچوں کو مشکل ہوتا تھا کہ وہ جو آن لائن کلاس ہے اس میں پریزنس اپنی یقینی بنائیں یا پھر اپنا انٹرسٹ شو کریں. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ٹاسک ہوگا کہ پیرنٹس اور گھر میں موجود باقی افراد جو ہیں وہ بھی بچوں کو قائل کر سکے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل دوپہر 4 بجے ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اجلاس کی صدارت کریں گے. اس اجلاس میں ریاستی عمل داری یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے ہوں گے.
पुलिस और अदालत पर मुसल्लह जत्तों के पुरतशद्दुद हमलों की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया है। JIT बनाने का इकदाम गुज़िश्ता रोज हुकूमत में शामिल जमातों के इजलास के फैसले की रोशनी में किया गया है। हाई पावर्ड मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की समरी तैयार कर ली गई है। वजारत दाखिला JIT की तश्कील की समरी आज वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। JIT में वजारत दाखिला, पुलिस के सीनियर ऑफिसर शामिल होंगे। JIT में हसास इदारों के अफसरान भी शामिल होंगे। JIT 7 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पुलिस पर तशद्दुद की तहकीकात भी करेगी ये JIT, और पेट्रोल बम हमलों, कालेदम तंजीमों के तरबियत याफ्ता अस्कर पसंदों से मुतल्लिक हक़ाइक़ जमा किए जाएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़ने, पत्थराव, मोटरसाइकिल और गाड़ियां जलाने के तमाम शवाहिद जमा किए जाएंगे। अमलाक की तोड़ फोड़, आतिशज़नी, कार्य सरकार में मुदाखलत और तशद्दुद के पहलुओं को अहाता भी किया जाएगा। पुलिस पर आंसू गैस शेल किसने चलाए, किसने मुहैया किए, ये भी तयन किया जाएगा। JIT रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने, तशद्दुद पर भड़काने के जिम्मेदारों का तयन भी करेगी। JIT की रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि दहशतगर्द छुप कर ही अदालत आते हैं, वो वक्त दूर नहीं, मुंह छुपा कर आना पड़ेगा। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सवाल किया कि पुलिस के सर तोड़ने, पेट्रोल बम फेंकने, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर मुसल्लह जत्तों से हमला होने के बाद तुम्हारी बीवी डर गई। मरियम नवाज के नैब सेल में कैमरा लगाकर अपने मोबाइल पर देखते थे, उस वक्त शर्म और हया थी। वफाकी वजीर ने कहा कि मरियम नवाज के बेडरूम में रात को घुसने का ऑर्डर देते और शहबाज शरीफ की बेटी के घर नैब को हमला करने का हुक्म देते शर्म आती थी। उन्होंने कहा कि फरियाल तालपुर को ईद पर हस्पताल से घसीट कर लाते हुए और मस्जिद नबवी और लंदन में मुझ पर हमला कराते शर्म आई। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पिंकी बाजी को हीरे अंगूठियां लेते डर लगा और चीखें निकली थीं। नाज़रीन, वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान अदालत में पेश होने और फर्द जुर्म से बचने के लिए सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं। क्या इनकी जान को खतरा सिर्फ अदालत के अहाते में है? क्या रैलियों और जलसों में इनकी जान को कोई खतरा नहीं? शहरी रहमान ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान को हुकूमत पर कत्ल के इल्जामात के सबूत देने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता बाद में कहें मेरा बयान सियासी था। इनकी तमाम सियासत दूसरों पर इल्जाम तराशी और किरदार कुशी में गुजरी है, लेकिन कत्ल के इल्जामात पर सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि साइफर, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना समेत केसेस इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अदालतों में झूठे केसेस का सामना किया। तफसील इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि कानून और इंसाफ के हवाले से काफ़ी चीज़ों को देखना होगा। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो में बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी ने वीडियो में अपने रवाबित और करप्शन का एतराफ़ किया। मोहम्मद खान भट्टी साहब ये फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ों को मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी थी और इनके हर तरह का लुक आफ्टर और इनके काम हम करते थे, और ये दो बेटे बतौर फ्रंट मैन करप्शन भी करते थे और हमें इस बात की गारंटी भी देते थे कि आपके लिए ये तमाम जो केसेस हैं ये मैनेज होंगे। पहले ऑडियो आई थी, आज अब ये वीडियो आ गई है, तो इसका नोटिस किसने लेना है? कागजों में मजीद उसको पैसे दे के करप्शन की एक स्कीम बनाई जाती है, पैसे खाने की एक स्कीम बनाई जाती है। ये मोहम्मद खान भट्टी साहब कह रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। साबिक हुकूमत के दौर में अपोजिशन पर झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए गए। एक आम शहरी इंसाफ के लिए दरबदर फिरता है, मगर इमरान नियाजी साहब से उन तारीख ली जाती है और वक्त पूछा जाता है कि सुबह आएंगे, दोपहर आएंगे, शाम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, कब जमानत लेने आएंगे? तो साइफर का केस हो, फॉरेन फंडिंग का केस हो, FIA की इंक्वायरी है, वो तोशाखाना का केस हो, इन तमाम केसेस को ताखीर का शिकार टेक्निकली और टैक्टफुली किया जाता है। करप्शन का पैसा जा रहा है, आ रहा है, केसेस मैनेज किए जा रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की मुईशत को तबाह कर दिया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने 4 मुख्तलिफ मुकदमात में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। आज दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाई की तफसील क्या है, ये जानते हैं शाहिद वफा से, नुमाइंदा BTV न्यूज़ लाहौर से में ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। जी, आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इब्तदाई तौर पर तो 2 जो दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हुए थे उनके खिलाफ इस्लामाबाद में, उनमें हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर की गई थी।
اس کے لیے ایک 2 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا، اور اس بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس شوکت رضوی، انہوں نے عمران خان پر واضح کیا تھا گزشتہ روز کہ اگر وہ حفاظتی ضمانت چاہتے ہیں تو وہ عام سائلین کی طرح عدالتی ڈیکورم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وقت پر عدالت آئیں۔ اگر وہ 2:15 بجے تک عدالت آئیں گے تو عدالت ان کی سماعت کرے گی، ادروائز عدالت جو ہے اس اپنا قیمتی وقت ان کے انتظار میں ضائع نہیں کرے گی۔ تو عدالتی جو ڈائریکشن تھی ان کو آج فالو کیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین نے، اور وہ 2:15 بجے سے بلکہ تقریباً 2 گھنٹے پہلے ہی عدالت پہنچ گئے تھے، اور آج ان کے ساتھ کارکنوں کا جو موب عام طور پر وہ لے کر عدالت آتے ہیں ان کی تعداد بھی کم تھی، انہیں پولیس پروٹیکشن حاصل تھی۔ وہ آج عدالت میں جب پیش ہوئے تو انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ وہ اسلام آباد میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو انہیں حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ پولیس انہیں گرفتار نہ کرے۔ تو ان کی استدعا کو منظور کیا گیا، عدالت نے ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ 27 مارچ تک منظور کی۔ اس کے علاوہ 2 اور مقدمات جو تھے وہ نیب نے ان کو نوٹسز بھیجے ہیں، اس میں بھی انہوں نے درخواست جو ہے وہ دائر کر دی کہ نیب جو ہے انہیں گرفتار نہ کرے۔ اس کے لیے ایک الگ سے بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، انہوں نے بھی ان کی جو استدعا ہے منظور کی، اور 10 روز کے لیے نیب کو عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ جی صحیح، شاہد وفا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا تھا کہ قوم کو عمران نیازی کی توشہ خانہ سے لوٹ مار کا حساب دینا چاہیے۔ فرد جرم سے بچنے کے لیے عدالتوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان اداروں کے وقار کو مجروح کر رہا ہے۔ اس شخص نے اپنے جرائم چھپانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہے، ججز سے بدتمیزی اور پولیس پر حملے کر رہے ہیں۔ محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ثبوت انہی کے دستخط، رسیدیں اور بیان حلفی ہیں۔ اگر آپ صادق اور امین ہوتے تو عدالتوں کا سامنا کرتے، نہ کہ عدالتوں سے بھاگتے۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ نے کہا کہ عمران خان نے حلف نامے میں بشرا بی بی اور 2 بیٹیوں کو ظاہر کیا جبکہ بیٹی کو چھپایا ہے۔ قانون کے مطابق اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب عمران خان کو دینا ہے۔ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اپنے دلائل کو سمیٹتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل حامد علی شاہ نے کہا کہ عمران خان نے حلف نامے میں دانستہ حقائق چھپائے۔ حامد علی شاہ نے 2018 میں جمع کرائے گئے عمران خان کے بیان حلفی کے حوالے سے کہا کہ عمران خان نے صرف 2 بچوں کو ظاہر کیا جبکہ بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ 2 بچے زیر کفالت ہیں اور 1 بچی زیر کفالت نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ دونوں بچے ابھی کفالت میں نہیں تو نام کیوں لکھے؟ 2 بچوں کا نام دینا اور 1 بیٹی کو چھپانا بھی بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے۔ قانون کے مطابق بیان حلفی میں کوئی بھی بات چھپانا جرم ہے۔ ٹیریان وائٹ کیس میں درخواست گزار کے وکیل حامد علی شاہ کے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ اگلی سماعت پر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ دلائل دیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں انصاف کی فراہمی اور مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی وفاقی محتسبین کی مدد سے سائلین کے مسائل کے حل کرنے میں تیزی آئی ہے۔ سکھر میں وفاقی انشورنس محتسب کے ریجنل دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ انشورنس کے نظام کو فعال اور مؤثر بنانے کے لیے عوام میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیل بتائیں گے شیراز علی ڈاہری۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ بینکنگ صارفین کے مسائل ہوں یا ملکی مسائل، فوری حل اور بروقت فیصلوں سے ہی لوگوں کی شکایات کا ازالہ ہوگا۔ صدر نے کہا کہ ملک میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو ہونے والا نقصان کم ہو سکتا تھا اگر ہم ایگریکلچر انشورنس پر توجہ دیتے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام سیکٹرز میں انشورنس کے رجحان کو بڑھانا ہوگا۔ جہاں انشورنس نہیں ہوتا تو وہاں انشورنس پرووائڈ کرتی ہے وہ ایجنسی جس کے اندر ہم اپنا ٹیکس دیتے ہیں، سب کچھ وہ حکومت ہے۔ والنٹری انشورنس ہمارے ہاں کمزور ہے، لہٰذا کیوں لوگ کنونس نہیں ہیں کہ اس سے کوئی بھلا ہوگا۔ محتسب کا کام کیا ہے کہ جب لوگوں کا ڈیو بنا تو انشورنس کمپنی گڑبڑ نہ کر سکے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پوری دنیا ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ترقی کر رہی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی مثال ہم سب کے سامنے ہے جس کی پر کیپیٹا انکم کئی ممالک سے بہتر ہے۔ ہمیں خواتین کو بااختیار بنانے، عمر رسیدہ اور مسائل سے 2-4 لوگوں کی داد رسی کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ تقریب سے وفاقی محتسب انشورنس ڈاکٹر خاور جمیل نے بھی خطاب کیا اور ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی اور مسائل کے حل کے لیے تمام اداروں کو مل کر ساتھ کام کرنا ہوگا۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سکھر۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار سید مرتضی محمود کہتے ہیں کہ باحکومت کی اولین ترجیح عوام کو دشواری اور مہنگائی سے بچانا اور
ان کو گھر کی دہلیز پر سہولتیں پہنچانا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت 5 ارب کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر BISP کے رجسٹرڈ صارفین کو آٹا 10 کلو بیگ 400 روپے، چینی 70 روپے فی کلو اور گھی 300 روپے فی کلو میں فراہم کیا جائے گا، جبکہ جنرل سبسڈی میں آٹے کا 10 کلو تھیلا 648 روپے، چینی 91 روپے فی کلو اور گھی فی کلو 490 روپے دستیاب ہوں گے۔ دال اور چاول پر 10 روپے، بیسن 50 روپے اور چائے پر 100 روپے فی کلو سبسڈی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان ریلیف پیکج عید الفطر تک جاری رہے گا، جس سبسڈائزڈ اشیاء کی تعداد 19 ہو جائے گی، جس میں آٹا، گھی، چینی، کوکنگ آئل، چائے، کھجور، بیسن، دال، ماش، دال مونگ، دودھ، مشروبات، مسالہ جات وغیرہ شامل ہیں۔ اس پیکج کے تحت رمضان کے پورے مہینے سستی اشیاء خورنوش دستیاب ہوں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سبسڈی کے حصول کے طریقہ کار کو مزید آسان اور شفاف بنانے کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
اور آزان کے بعد واپس آئیں تو آپ کو آگاہ کریں وفاقی حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل، رکشہ اور 800 سی سی سے کم گاڑیوں کے لیے 100 روپے کم قیمت پر پیٹرول کی فراہمی کے اعلان پر عوام میں خوشی کی لہر ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے معظم الدین سے۔ معظم الدین، بتائیے گا کہ رکشہ، موٹر سائیکل اور 800 سی سی سے کم گاڑیوں پر جو ہے وہ 100 روپے سے کم قیمت پر سبسڈی دی گئی ہے، اس حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، آج جب ہم لوگوں کے پاس گئے، ان سے ہم نے بات کی کہ موٹر سائیکل، رکشہ اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے موجودہ حکومت نے اعلان کیا ہے 100 روپے کم پر پیٹرول کی دستیابی کا، تو اس پر عوام بہت خوش دکھائی دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حکومت کے اعلان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے مسائل کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کو اس مشکلات میں ریلیف فراہم کیا جائے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیٹرول مہنگا کیا جاتا تھا اور عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا تھا، تو وہ یہ کہنا ہے کہ اس حکومت میں جب سے یہ آئی ہے، ان کی تمام طرح کی کوششیں ہیں، مسلم لیگ نون کی اور دیگر جماعتیں جو ہیں، سب کی یہ کوششیں ہیں کہ کسی طرح عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ اور ان کو یہ کہنا ہے کہ ان کو خوشی ہے کہ اس مہنگائی کے اس وقت میں جب مشکل کا وقت ہے، لوگ مشکلوں میں ہیں، عوام نے سوچا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عوام کا سوچا اور اتنا بڑا اعلان کیا۔ یہ کہنا ہے کہ ان کو انتظار نہیں ہو رہا کہ کب اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ جلد از جلد اس پر عمل درآمد شروع کرایا جائے تاکہ عوام کو اس کا ریلیف مل سکے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو موٹر سائیکل حضرات ہیں یا رکشے والے ہیں یا چھوٹی گاڑیوں والے ہیں، وہ بہت زیادہ اس مہنگائی سے متاثر ہوئے تھے، تو ان کے لیے یہ جو ہے یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہ وہ اپنے جب کاموں پہ جا سکیں گے، صبح کے جہاں بھی جانا ہے تو ان کو بہت بڑا اس سے کہتے فائدہ پہنچے گا، ان کے اخراجات میں کمی واقع ہوگی۔ جن سے بھی ہماری بات ہوئی، انہوں نے موجودہ حکومت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ سنجیدگی کے ساتھ عوامی مسائل حل کرنے پہ لگی ہوئی ہے اور جو موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں یہ عوام دوست پالیسیز ہیں اور یہ پہلے دن سے ہی عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ صحیح، اس اعلان کے بعد عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ معظم الدین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ایسے میں حکومت اپنے شہریوں کی ضروریات اور ان کے مسائل سے نہ صرف پوری طرح سے واقف ہے بلکہ اس سلسلے میں عملی اقدامات بھی اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر یہ عمل درآمد کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں 1,85,000 گھرانے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں، ہم کو بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے 3 دنوں میں رمضان مفت آٹا اسکیم کے تحت آٹے کے 25 لاکھ تھیلے عوام میں تقسیم کیے ہیں۔ رمضان مفت آٹا تقسیم کے تحت فی خاندان 3 آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ اسکیم پورا رمضان المبارک میں جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی آٹے کی فراہمی کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ انتظامیہ عوام کو کسی پریشانی اور مشکل کے بغیر آٹے کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ وفاق اور پنجاب حکومت آٹے کی فراہمی پر 53 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کی تحریک میں ولولہ انگیز نعروں اور پرجوش جذبات نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کی کوششوں کو دوام بخشا۔ تحریک کے دوران نعروں کی اہمیت کے بارے میں ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں شراز درانی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد بر صغیر کے مسلم اکابرین اور ذی شعور مسلمان علیحدہ وطن کے حصول کی تگ و دو میں لگ گئے۔ اس دوران مسلمانوں نے نظریاتی فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے نعرے تخلیق کیے۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان جیسے نعرے نے مسلمان نوجوانوں کو توانائی بخشی۔ 23 مارچ 1940 کو بہار مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کو مسلمانوں کے قومی نعرے کا درجہ دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے تمام جلوسوں، کانفرنسوں اور اجتماعات میں اس نعرے سے فضا گونج اٹھتی۔ تحریک کے عروج پر ایک ہندو طالب علم نے مسلمان طالب علم اصغر سودائی سے سوال کیا کہ آپ پاکستان کی رٹ لگا رہے ہیں، اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ اس پر اصغر سودائی کے منہ سے یہ تاریخی اور یادگار مصرع نکلا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہادی و راہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی مانند حسین، احمد مرسل صلی اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ قومیت اور نظریے کی بنیاد پر تخلیق کیے گئے نعروں نے مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت کو پروان چڑھایا۔
ये नारे आज भी मुहिब वतन पाकिस्तानियों के अजहान और दिलों में जिंदा हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाजरीन, ईरान और अफगानिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कदीम त्यौहार नौरोज़ रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। फारसी में नौरोज़ के लग़वी मानी है नया दिन। ये त्यौहार शमसी साल के आगाज़ और बहार की आमद पर वस्त एशिया समेत कई ममालिक में सदियों से मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि नौरोज़ नई शुरुआत की निशानदही करता है। उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए अमन, मुकालमे और यकजहती की अक़दार से रहनुमाई हासिल करने और फितरत के साथ दोबारा जुड़ने का मौका है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अल्लाह करे कि ये नौरोज़ आपके लिए खुशी, अच्छी सेहत और खुशहाली लाए। नौरोज़ के मौके पर खुसूसी पकवानों से सजा हफ्सीन दस्तरखान का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर गूगल ने भी अपना डूडल फूलों से सजा लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जश्न नौरोज़ सरकारी सतह पर नहीं मनाया जाता था। हम तालिबान हुकूमत का कहना है कि आम शहरियों के लिए नौरोज़ मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। व्हाइट हाउस में भी जश्न नौरोज़ के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। और दुनिया भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कदीम त्यौहार नौरोज़ आज मनाया जा रहा है। ईद नौरोज़ के मौके पर लोगों ने डाडा की रस्म भी अदा की, जिसमें 2 साल तक के बच्चों की इज्तिमाई सालगिरह जोशो खरोश के साथ मनाई गई। डाडा की तकरीब के शुरका में खुश्क मेवाजात भी तकसीम किए गए। 21 मार्च के बाद गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार अपने जौबन पर होता है और इलाके की खूबसूरती दीदनी होती है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह जश्न नौरोज़ के मौके पर लोगों से ईद मिले। अपने घर में मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि खुशी के दिनों को शायान शान अंदाज में मनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में कदीम त्यौहार नौरोज़ मनाया जा रहा है। ईद नौरोज़ के मौके पर लोगों ने डाडा की रस्म भी अदा की और इसमें खुश्क मेवाजात तकसीम किए गए। 2 साल तक के बच्चों की इज्तिमाई सालगिरह भी सेलिब्रेट की गई। डाडा की तकरीब के शुरका में खुश्क मेवाजात तकसीम किए जाते हैं। 21 मार्च के बाद गिलगित बल्तिस्तान में बहार अपने जौबन पर होती है और इलाके की खूबसूरती में मज़ीद निखार आ जाता है। पाकिस्तान में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान की शुमाली इलाका जार ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है जिसे दुनिया में जन्नत नज़ीर कहा जाता है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह जश्न नौरोज़ के मौके पर लोगों से ईद मिले और लोगों से घुल मिल भी गए। अपने घर में उन्होंने मुलाकात की और खुशी के दिनों को शायान शान अंदाज में मनाने के हवाले से उन्होंने ख्यालात का इजहार भी किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न नौरोज़ मनाया जा रहा है। इस हवाले से हम देख रहे हैं न सिर्फ पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि अफ़गानिस्तान, ईरान और दुनिया के दीगर ममालिक में ये कदीम त्यौहार मनाया जाता है। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी पैगाम शेयर किया गया है। साथ ही साथ गूगल ने भी अपना डूडल आज तब्दील किया है। बिल्कुल ऐसे ही रिजवान, और जैसे कि हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं कि नौरोज़ जो है वो दुनिया भर में मनाया जा रहा है, आप बताएं आपने नौरोज़ किस तरह से सेलिब्रेट किया? ये हम कासिम नसीम से जानते हैं। कासिम, बताइएगा नौरोज़ की तकरीबात के हवाले से थोड़ा सा, आज इस त्यौहार के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, कितना कदीम है और क्यों मनाया जाता है? जी, ये बल्तिस्तान में सदियों से रिवायती तौर पर जोश खरोश से इस तकरीब को मनाया जाता है नौरोज़ को। यहाँ बल्तिस्तान में रिवायती तौर पे जिस तरह जो 2 बड़ी ईदें मनाई जाती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इसी तरह जोश खरोश के साथ यहाँ पर नौरोज़ के त्यौहार को भी मनाते हैं। और ये तो बेसिकली एक सीजनल त्यौहार है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी पड़ती है बल्तिस्तान और मज़ाफ़ात के इलाकों में। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान और इस तरह मुल्हक़ा दीगर रियासतों की तरह यहाँ बल्तिस्तान में भी ये सदियों से नौरोज़ की त्यौहार को जो है वो मनाते आ रहे हैं। इसमें बेसिकली ये सीजनल चेंज का है, बहार की आमद, सर्दियों के अख्तिताम का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस हवाले से खुशियाँ मनाई जाती है और ख़ास तौर पर 2 चीज़ों को यहाँ अव्वलियत हासिल है। एक तो अंडे लड़ाने की तकरीब है, जो छोटे बड़े सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। घरों में खुसूसी तौर पर अंडे पकाए जाते हैं, बॉयल किए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ रंगों से रंगा जाता है और 3 बार बच्चे जो है अंडे लड़ाते हैं। और साथ ही दूसरा, यहाँ जो पोलो के जो खेल है, बल्तिस्तान के रिवायती खेल पोलो, इसको खास अहमियत हासिल है क्योंकि 2 दिन बाद योम पाकिस्तान भी है। तो योम पाकिस्तान और जश्न नौरोज़ दोनों को मिलाकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों में होती है। और पोलो के बल्तिस्तान डिवीजनल सतह पर भी और गिलगित बल्तिस्तान सतह पर भी मुकाबले होते हैं। तो जो बल्तिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं, उनके लोग भी स्कर्दो शहर में उमड़ जाते हैं और यहाँ जो मकबूल प्ले ग्राउंड है, म्यूनसिपल स्टेडियम है, उसमें तिल धरने की जगह नहीं होती, बड़ी तादाद में शाकीन होते हैं। और
پولو کے علاوہ یہاں پہ جو دیگر کلچرل ایونٹس ہیں جس میں روایتی کھانوں کا ہے، مختلف ڈشز لوگ بناتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں عید ملنے جاتے ہیں، لوگ کپڑے تیار کرتے ہیں، تو کافی گہما گہمی اس حوالے سے ہوتی ہے کیونکہ شدت کی بڑی سردی کے بعد جو ہے یہ خوشی لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں اس سال جو تقریبات ہیں ان میں رات کو محفل مشاعرے سے ان تقریبات کا آغاز ہوا۔ گورنر گلگت بلتستان سعید مہدی شاہ اور گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر سعید امجد زیدی اس مشاعرے کے خصوصی مہمان تھے۔ نوروز کے موقع پر مختلف پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ قاسم نسیم آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سعودی عرب، قطر اور دیگر خلیجی ممالک میں رمضان المبارک کا چاند آج دیکھا جائے گا۔ سعودی عرب کی عدالت عظمیٰ نے ملک میں مقیم تمام مسلمانوں سے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے عوام سے کہا ہے کہ آنکھ یا دوربین کے ذریعے چاند نظر آنے کی اطلاع قریبی عدالت یا کمیٹیوں کو دیں اور اپنی شہادت درج کرائیں۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور زونل کمیٹیوں کے اجلاس کل شام طلب کیے گئے ہیں۔ اور ناظرین اب بات کریں خالصتان کے حوالے سے تو بھارتی پنجاب میں خالصتان تحریک زور پکڑنے لگی۔ مودی حکومت نے پنجاب کو بھی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ وارث پنجاب دے تنظیم کے سربراہ اور خالصتان کے حامی رہنما امرتپال سنگھ کی گرفتاری کے لیے جاری کریک ڈاؤن چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ پولیس نے اب تک 100 سے زیادہ سکھوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں امرتپال سنگھ کے چچا اور قریبی ساتھی بھی شامل ہیں۔ کریک ڈاؤن کے بعد پوری ریاست میں حالات کشیدہ ہیں۔ گلی محلوں اور سڑکوں پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کا گشت جاری ہے، جبکہ 4 روز سے انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ وارث پنجاب دے تنظیم کے وکیل کا کہنا ہے کہ امرتپال کو ہفتے کے روز حراست میں لے لیا جا چکا ہے، تاہم پولیس نے گرفتاری ظاہر نہیں کی۔ خدشہ ہے کہ امرتپال سنگھ کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ سکھ رہنما کے وکیل نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں امرتپال کو حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف درخواست بھی دائر کی ہے۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر مسرت امین صاحب۔ آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ڈاکٹر صاحب۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت صورتحال کہ بھارت میں خالصتان تحریک زور پکڑ رہی ہے، کچھ عرصے سے خالصتان کے لیے ریفرینڈم جاری تھے، پرامن طریقے سے یہ ریفرینڈم بھی ہو رہے تھے، اس کے باوجود مودی سرکار اس میں جمپ ان کرتی رہی، اپنے سائبر جو ہیکرز ہیں ان کے ذریعے مداخلت کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ جو بنیادی حق ہے جو کشمیری مانگ رہے ہیں اب وہ سکھ مانگ رہے ہیں، تو اس کے باوجود مودی ان کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے اور ظالمانہ جابرانہ طریقے سے ان کو حق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ میں اسے کشمیر سے ہی جوڑنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ آئی ٹی میں انڈیا کا دوسرا تیسرا نمبر ہے، اور انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے سائبر کے تھرو ہیکنگ کر کے اپنا اس ریفرینڈم کو کسی طرح سے انٹروین کر کے کوئی اس کو جو ہے وہ اپنے آرٹ میں استعمال کیا جا سکے، لیکن جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر فیشزم جو ہے وہ شروع کر دیا، جس طرح سے کشمیریوں پہ اور ایون کہ جو انڈیا کے اندر مائنورٹیز ہیں، باقی مائنورٹیز ہیں جیسے مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں اور ادر مائنورٹیز، ان پہ جس طرح سے بروٹیلٹی یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اب سکھوں پہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے بہت، اب یہ دیکھیں نا کہ ان کا جو لیڈر ہے امرتپال سنگھ، اس کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن اس کو میڈیا پہ، وہاں پہ انٹرنیٹ پہ بین ہے، اور اس کو وہ تاکہ کوئی ریچ نہ ہو لوگوں تک کوئی نیوز نہ پہنچے، تاکہ مزید جو حالات خراب نہ ہو، تو اس کو بھی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک چیز ہمیں غور کرنے کی ہے، جو کہ یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ڈیموکریسی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں اور سیکولر اسٹیٹ کلیم کرتے ہیں۔ اب جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، اور جو بڑے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہو گیا، کہ امریکہ ان کو اسٹریٹجک پارٹنر کہتا ہے انڈو پیسیفک کے حوالے سے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں ادھر سے، تو ان کو اب دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کی انتہا ہو گئی ہے کہ جتنی بھی مائنورٹیز رہی ہیں وہ اپنے جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ اپنی آزادی یا اپنے آپ کو انڈیا سے الگ کرنا یا اپنے بیسک رائٹس کے لیے لڑنا، تو وہ اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب دیکھنا چاہیے۔ اب یہ سکھوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو آپ دوسرا دیکھیں کہ جو کشمیری ہیں جن کے لیے کوئی آواز ہی نہیں دنیا میں اٹھا رہا، یہ تو اپنے ان کا جو ڈائسپورا ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے، جس طرح سے انہوں نے برٹن میں کیا، لنڈن میں کیا، تو وہ بہت ایکٹیو ہو گئے، تو ان کو یہ نہیں روک سکتے۔ کشمیریوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ تمام عالمی فورمز پر بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، اور اب جب کشمیر بھی آواز اٹھاتا رہا ہے، کشمیر کی عوام بھی آواز اٹھاتی رہی ہے، اب سکھ برادری بھی اپنے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، کیا مودی کی یہ ہٹ درمی اسی طرح برقرار رہے گی؟ دیکھیں، ابھی آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، دنیا کیوٹک ہو چکی ہے، لیکن آج کے دور میں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، لوگ ایک سیکنڈز کے اندر جو ہے آپ
इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, और आप ये कहें कि ये बैन लगा के ब्रूटैलिटी करके तो आप इस पे काबू पा लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। ये मोदी जो है इसकी गलत फहमी है। कश्मीरियों को तो इसने किसी तरह से वो कर लिया, क्योंकि कश्मीरियों के लिए बाहर जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन के यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने आंखें बंद की, लेकिन सिख बहुत वाइब्रेंट हैं और वो बड़े देर से इस चीज को कर रहे थे, और वो इस चीज पे खामोश नहीं रहेंगे, और इस पे मोदी को सरेंडर करना पड़ेगा। आपने किसान फॉर्म इनकी जो मूवमेंट थी अभी देखी है, कितना अरसा वो अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे। आप ये देखें कि पंजाब से ऑलमोस्ट 30% जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो पूरी इंडिया को सप्लाई होती है, जिसमें 20% वीट है, 12% राइस है, 5% से ज्यादा जो इनकी डेयरी की प्रोडक्ट्स है वो वहां से आती हैं। अब अगर उसको ये इस तरह ब्रुटैलिटी के साथ खामोश करवाना चाहेंगे तो मोदी इसमें मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगा। ये बड़ा मुझे बहुत एक सिविल वॉर और इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं इंडिया में। अच्छा मुस्तरद अमीन साहब, अब एक बड़ा अहम नुक्ता यह है कि जैसे अमृतपाल के वकील ने खदशा जाहिर किया है कि कत्ल किया जा सकता है मावरा अदालत अमृतपाल सिंह को। पुलिस कस्टडी में वो हैं, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद इंटेंसिटी क्या हो सकती है? अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन भारतीय हुकूमत से लेकर भारतीय इदारों में भी, भारतीय अफवाज में, और जैसे आपने भी कहा कि गंदम और अनाज सप्लाई किया जाता है भारत से, पूरे पंजाब से भारत को, तो इंटेंसिटी क्या हो सकती है? ये इश्तियाल अंगेजी कितनी महंगी पड़ सकती है मोदी को? जी, मैं यही अभी मैंने बात की पहले कि जो ये सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरह से लोग इतने वाइब्रेंट हैं और लोग बर्दाश्त नहीं करते इस तरह की ब्रूटैलिटी को और सप्रेशन को, स्पेशली इस तरह के मूवमेंट में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया को इस पे कंट्रोल करना अगर ये उसको मार देते हैं, क्योंकि उसकी कस्टडी में, इनकी कस्टडी में है, वो इसको बता नहीं रहे हैं, उनको लोगों को पता है इनको कि कितना शोर होगा। जब उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, अगर उसको मार दिया इन्होंने अंदर ही, तो ये बहुत खतरनाक होगा मोदी गवर्नमेंट के लिए, इवन क्या आइंदा आने वाली गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरनाक होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसरत अमीन साहब, आप बात कर रही थी खालिस्तान के हवाले से, जहां पर मोदी हुकूमत एक दफ़ा फिर जबर के जोर पर और बंदूक की नोक पर कोशिश कर रही है कि सिखों को उनके बुनियादी हक से महरूम रख सके। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि जंगलात कुरैयर्स का एक अजीम असासा है जो कुदरती हुस्न को बरकरार रखने और माहौल को साफ रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। जंगलात की अहमियत को उजागर करने के लिए आज पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। साल 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में जंगलात का आलमी दिन मनाने की करारदाद पेश की गई, जिसका मकसद जंगलात को तक़वियत देने और इसकी कमी की सूरत में दुनिया को पहुंचने वाले नुकसानात की आलमी सतह पर आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान में जंगलात की कटाव को रोकने और आवाम के ताउन से वसी पैमाने पर शजरकारी की जरूरत पहले से कहीं बढ़ गई है। क़याम पाकिस्तान के वक्त ये तनासब 23% था, जो गुजरते वक्त के साथ बतदरीज कम होकर 5% रह गई है। दरख्तों की बेदरख्त कटाई इसकी सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की महाज पर तरक्की पजीर मुल्कों का मौक़िफ़ कामयाबी से आगे पहुंचाया है, तो ऐसे में बहैसियत फर्द हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क का हर शहरी कौमी सतह पर शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। मिर्ज़ा गालिब फरमा गए हैं कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। इजहार के जरियों में शायरी सबसे लतीफ और खूबसूरत जरिया है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शायरी का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से देखते हैं अली गुल की ये रिपोर्ट। यौम शायरी साल 1999 से मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफती तंजीम यूनेस्को की जनरल असम्बली के फैसले के मुताबिक ये दिन मनाना शुरू किया गया था। यौम शायरी का मकसद नौजवान शायरों को अपनी तसानीफ मुतारिफ कराने का मौका फराहम करना है। जब शायरी ख्वाजा फरीद, बाबा बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू की काफियाँ कहलाईं तो अमन और इस्लाम के फरोग का जरिया बनी। इकबाल की नज़मों का रूप लिया तो बेदारी इंसान का काम किया। फैज और जालिब के शेरों में ढली तो इनकलाब का सामान मुहैया किया। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। शायरी के पीछे चाहे अकीदत कार फरमा हो या दुनियादारी, बहरहाल ये सब मोहब्बत के इस्तारे हैं और तस्कीन का सामान भी। हर दौर के शोहरा की तहरीरों से उनके जमाने के हालात और वाक़ियात की अक्कासी होती है। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। उर्दू शायरी के बेशतर बड़े शोरा बड़े सगीर से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें मीर तकी मीर, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के नाम सरे फहरिस्त हैं। तकसीम हिंद के बाद बहुत से शोरा बाम शोहरत के अरूज पर फाइज हुए, जिनमें फैज अहमद फैज, शकीब जलाली, नासिर काजमी, मोहसिन नकवी, अहमद फराज,
منیر نیازی، پروین شاکر، قتیل شفائی، افتخار عارف، حمایت علی شاعر اور جون ایلیا جیسے عظیم نام ملتے ہیں۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، شاعری کو انسانی احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ شاعری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج دنیا بھر میں شاعری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ علی گل کی رپورٹ تو آپ نے دیکھی۔ سرائے کی شاعری کی مٹھاس اور لاسانی تاثیر کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں ملتان سے مزمل حسین جتوئی کی یہ رپورٹ۔ سوچو آخر کیوں کوئی پیا دل نیلام کریں دے، دل جہیں شاہ آخر دل کو کون بچیں دے۔ 1999 میں اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں 21 مارچ کو شاعری کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ہر زبان کے بولنے والے اپنی زبان میں کی گئی شاعری اور شعراء کرام کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سرائے کی پٹی بھی شعر و ادب کے حوالے سے بڑی زرخیز ہے۔ یہ زرخیزی اس امر کی شاہد ہے کہ یہاں خواجہ غلام فرید، شاکر شجابادی، عاشق بزدار، احمد خان طارق، عزیز شاہد، جہانگیر مخلص، ریاض عصمت اور اصغر گرمانی جیسے نامور شعراء نے صحرا کی تپتی ریت پر جھلس کر ادب نواز نمازیوں کی امامت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ خواجہ غلام فرید کی کافی ہو یا احمد خان طارق کا دوڑا، علاقائی روایت و ثقافت، عشق و محبت اور علاقائی محرومیوں کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اشو لال کا سندھو دریا سے مکالمہ ہو یا سیف اللہ آصف کی شاعری میں دامانی لہجے کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سے شعراء کرام سرائے کی شاعری کے حوالے سے مشہور و مقبول ہوئے، لیکن خواجہ غلام فرید کے بعد جو مقبولیت و شہرت شاکر شجابادی کے حصے میں آئی اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ فکردا سج ابھردا ہے سچیندے شام تھی ویندی، خیالیں چکون اج کل گلے شام تھی ویندی، خیالیں وچ سکون اج کل گلیندے شام تھی ویندی۔ خواجہ غلام فرید سے شروع ہونے والے اس سلسلے کو دور حاضر میں بھی بے شمار نئے شعراء سرائیکی ادب کے در و بام کو روشن کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مزمل حسین جتوئی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ شاعری کا ذکر ہو اور موسم کی بات نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ اگلے 3 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اور رضوان، جیسے کہ ہم نے موسم کی بات کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے موسم جو ہے وہ بہت ہی خوشگوار ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ گرمی بھی آ گئی تھی، لیکن بارش ہونے کے بعد جو ہے وہ موسم بہت ہی خوشگوار ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس باران کو رحمت کی باران ہی بنائے، اور کیونکہ فصلیں تیار ہیں اور آلموسٹ کٹائی کے لیے بھی تیار ہیں، گندم کی فصل ہے اور بہت سارے کسانوں کی جو محنت ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہی رحم و کرم پر ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، اور لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت کی بارش ہی رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔